السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آپ لوگ کو یہ خبر دیتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے جس کا نام ہے یوسف صابری۔ تو میں آستانہ عالیہ سرکار صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ میسیج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس چینل میں ہم نے جو ویڈیو اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اس میں دین اور دنیا کی معلومات بھرپور طریقے سے دی گئی ہے۔ خاص کر ہم نے عملیات کے اوپر، تصوف، آیوروید اور ہندوستان کے بڑے بڑے آستانے کے ویڈیو بھی ہم نے ہمارے یوٹیوب پر اپلوڈ کیے ہیں۔ تو آپ اس چینل کی لنک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں روزہ افطاری کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں اور آپ کے دو صاحبزادے بیٹھے ہیں۔ افطاری کا وقت قریب آنے والا ہے اور یہ مقدس ہستیاں بارگاہ مولا میں دعا کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکان کے اندر تشریف لے گئی اور 4 روٹی آپ نے بنائی اور اناج بھی اتنا ہی تھا کہ 4 روٹی بن سکے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روٹی بنا کر آپ نے حضرت علی علیہ السلام کی سامنے ایک روٹی پیش کر دی۔ ایک روٹی اپنے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن کے سامنے پیش کی اور ایک روٹی حضرت امام حسین کے سامنے پیش کی اور ایک روٹی آپ نے خود رکھی۔ جب مسجد نبوی سے اذان کی آواز سنائی دی، ان مقدس ہستیوں نے روزہ افطار کیا۔ آدھی روٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تناول فرمائی اور آدھی روٹی آپ نے اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھ دی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تمہیں بھوک نہیں لگی ہے؟ یہ روٹی دوپٹے میں کیوں باندھ رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، اے میرے سرتاج، مجھے میرے والد بزرگوار کی فکر ہے کہ انہوں نے افطاری کس چیز سے کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی، کھانا کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا۔ افطاری کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مکان سے اٹھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تشریف لے گئی، دروازے پہ کھڑی ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ دروازے پر آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہے۔ رسول کریم نے فرمایا، اے بیٹا، کیا بات ہے، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ میرے والد بزرگوار، آپ گھر میں تو چلیں۔ گھر میں آئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوپٹے سے روٹی نکالی اور آپ کی بارگاہ میں وہ روٹی پیش کی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے فاطمہ، یہ روٹی کیوں؟
حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے میرے والد بزرگوار، میں روزہ افطاری کر رہی تھی اور مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کا انتظام ہے یا نہیں، آپ کے پاس کچھ سحری کا انتظام ہے یا نہیں، آپ کے پاس کچھ افطاری کا انتظام ہے یا نہیں۔ میں اس کشمکش میں تھی، بس میں یہ لے کر آ گئی۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور آپ یہ فرما رہی ہیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں رسول کریم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری اور چہتی بیٹی کی زبان سے یہ الفاظ سن رہے ہیں، اور آپ کے چشم سے آنسو جاری ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے والد بزرگوار کی محبت میں رو رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی اس قدر محبت دیکھ کر آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی، بہت اچھا ہوا کہ آج تم روٹی لے کے چلی آئی، ورنہ آج چوتھی رات بھی تمہارے باپ کی، تمہارے والد کی ایسی ہی بھوکی رات گزرنے والی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، دیکھیے آپ 3 روز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول نہیں فرمایا، رو رہے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، سرکار، والد بزرگوار، آج میں اپنے ہاتھ سے آپ کو کھلانا چاہتی ہوں۔ اپنے والد کے مقدس منہ میں مقدس نورانی ہاتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول رحمت للعالمین، خاتم النبیین، انیس الغریبین، راحت العاشقین، سراج المشتاق، رسول معراج والے رسول، اپنے ہاتھوں سے بی بی فاطمہ الزہرا کھلا رہی ہیں۔ والد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ادھر اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کھلانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے اللہ کے رسول، کل میرے یہاں چولہا جلے گا یا نہیں؟ کل آپ کے یہاں چولہا جلے گا یا نہیں؟ کل آپ کو کون کھلائے گا؟ اس فکر میں ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیٹی، تم بھی صبر کرو، میں بھی صبر کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی میری امت کے گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، وہ رسول، وہ نبی، وہ فاطمہ جو امت کے لیے بھوکا ہے، جو امت کے گناہ گاروں کے لیے اتنا فکر مند ہے، وہ رسول کی بارگاہ میں آج ہم کیا پیش کر رہے ہیں؟ میرے دوستو، میرے عزیزو، مجھے یہاں پر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ہارون رشید نے حضرت امام مالک سے ایک فتویٰ پوچھا، مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت امام مالک نے فرمایا اسے قتل کر دیا جائے، اس سے بدلہ لیا جائے۔ اس کے بعد ہارون رشید نے کہا کہ اگر مسلمان ایسا نہ کرے تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ امت کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ ڈوب کر مر جائے، انہیں جینے کا حق نہیں ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ ہمارے بزرگوں کا فرمان رہا ہے،
اور کوئی دور ایسا نہیں رہا کہ جب بھی کسی دور میں یزید نے، راوڑ نے جب ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے تو عاشقوں نے اس کا بدلہ لیا ہے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچایا ہے۔ تو آج بھی ضرورت ہے کہ اگر وقت کا یزید اور وقت کا ابو جہل، وقت کا ابو لہب اگر رسول کی ذات پر انگش نمائی کر رہا ہے تو یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، موت دینا اللہ کے اختیار میں ہے، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ آج مسلمانوں پر خوف کیوں طاری ہے؟ کیا ہمیں مرنے کا ڈر ہے؟ کیا ہمیں لٹ جانے کا ڈر ہے؟ میرے دوستو، آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ جب بھی کوئی ابو جہل، جب بھی کوئی یزید، جب بھی کوئی راوڑ رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم صرف بیان بازی کر کر رہ جاتے ہیں، ہم صرف جلوس اور ریلی نکال کر بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی اس بات کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور مسلمانوں، صرف تقریروں سے اور تحریروں سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ ہمیں عمل، ان تقریروں کو اور ان تحریروں کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے، اور یہ ذمہ داری قوم کی نہیں، قوم کے رہبروں کی ہے۔ انہیں چاہیے کہ اس بات پر مکمل توجہ دیں۔ میرے دوستو، میں چھوٹا ہوں، بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم نظر اٹھا کر اپنوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ہر جگہ رہبری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے اسٹیج پر، بڑے بڑے مشنوں میں، بڑی بڑی ریلیوں میں قوم کے آگے نظر آتے ہیں۔ لیکن جب وقت مسلمانوں کی حفاظت کا آتا ہے، جب وقت مسلمانوں کی عزت اور آبرو کا آتا ہے، جب وقت مسلمانوں کو کاٹنے مارنے پہ بچانے کا وقت آتا ہے، تب یہ رہبر پتہ نہیں کہاں غائب نظر آتے ہیں۔ معاف کیجیے گا میرے دوستو، میں تمام ان لوگوں سے کہوں گا، جس طرح آپ ہر چیز میں قوم کے نعرے آپ اپنے کانوں میں سنتے ہیں، آپ کو قوم زندہ باد کے نعروں سے نوازتی ہے، تو آپ پر فرض ہے کہ قوم پر اگر مصیبت آئے تو آپ ڈھال بن کر کھڑے رہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری سے بچو گے تو کل قیامت میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے یہ 2 بات آپ لوگوں تک پہنچا دی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حد سے زیادہ ویٹ اور پیٹ کا بڑھ جانا بہت سی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ ویٹ لاس کے لیے آپ ہماری دوا کا استعمال کریں بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے۔